بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد زین اسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پی کے این نیوز کے رمضان المبارک ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی موت سے ڈرتا رہتا ہے، موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس دنیا میں اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ سے اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اویس مصطفی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، ہمیں یہ بتلائیے کہ انسان کن وجوہات کی بنا پر موت سے ڈرتا رہتا ہے، موت سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ کیا وجوہات ہیں؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پر مجھے مدعو فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جی دیکھیں، موت جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ انسان کو کسی نہ کسی ایک دن موت آ کر کے رہنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر ایسے گروہ بھی آئے کہ جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا، ایسے گروہ بھی اس کائنات کے اندر آئے کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کر دیا۔ اللہ۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج تک جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک کوئی ایک ایسا گروہ بھی نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ بے شک۔ جو حضرت آپ نے پوچھا کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر موت سے ڈرتا ہے، تو انسان کے موت سے ڈرنے کی وجوہات امام غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں۔ امام غزالی بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کے موت سے ڈرنے کی 3 بڑی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بندہ موت سے ڈرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں بندے کی موت سے ڈرنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں نے کاروبار سیٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت کی فراوانی عطا کی ہے، ابھی یہ میرا بینک بیلنس بنا ہے، یہ ابھی میں نے کوٹھی، یہ بنگلے ابھی بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسودگیاں ابھی عطا کی ہیں کہ اگر اس کائنات کے اندر سے میں چلا گیا تو یہ ساری میری آسودگیاں چھن جائیں گی، میری یہ ساری زندگی کی عیش و عشرت یہ ختم ہو جائے گی۔ تو بندہ، امام غزالی فرماتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے بندے کے موت سے ڈرنے کی۔ تو امام غزالی نے یہاں پر لکھا، اگر تو تم اس وجہ سے اپنی موت سے ڈرتے ہو، تمہارا یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں ہے۔ دوسری وجہ امام غزالی بیان فرماتے ہیں، سنیے گا توجہ سے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندے کے موت سے ڈرنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کائنات سے چلا گیا تو میرے بچے تنہا مر جائیں گے، میرے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، میرے بچوں کا کوئی پالنے والا نہیں ہوگا، تو بچوں کا غم اس کو اس کائنات سے جانے سے ڈراتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے موت نہ آ جائے، اگر میں مر گیا تو یہ میرے ننھے منے جو بچے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ان کو پالنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو ان کو اپنے بچوں کا غم اس بات سے ڈرائے رکھتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے۔ تو امام غزالی نے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ اگر تم اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہو، تمہارا یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں ہے۔ امام غزالی تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں، اور ہم اس وجہ کو اپنے ضمیر کے اندر جان کر دیکھیں کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں بندے کے موت سے ڈرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرے دامن کے اندر اتنے اعمال نہیں ہیں کہ جن کو لے کر کے میں اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں اور اپنی بخشش کا سامان کروا لوں۔ تو ہر وقت اس کو اپنے اعمال کو اکٹھے کرنے کے اندر لگا رہتا ہے اور ہمیشہ اپنی موت سے ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے منہ کے اوپر ابھی وہ چمک نہیں آئی کہ میرے اتنی نیکیاں میں نے اکٹھی نہیں کی جن کو میں مالک کے حضور حاضر کروں، پیش کروں اور اپنی بخشش کا سامان کروا سکوں۔ تو بندہ اس وجہ سے اپنی موت سے ڈرتا رہتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر پہلی 2 وجوہات ہیں تو تمہیں اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ تم کس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو۔ تو اگر تیسری وجہ ہے تو تمہیں مبارک ہو، تم اس کائنات کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے تمہارا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ بندہ کہتا ہے نا کہ
مجھے اس کائنات کے اندر بھیج کر سدا چھوڑ دیا گیا ہے. بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کائنات کے اندر بھیجا گیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو میں آپ کو کہتا ہوں بندے کو اس کائنات کے اندر بھیجا گیا. بندہ اشرف المخلوقات ہے. انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ سوچتا ہے کہ اس کو اس کائنات کے اندر بھیج کر کے سدا چھوڑ دیا گیا ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حشرات الارض، ایک کیڑی کو بھی بنایا ہے نا، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد بنایا ہے. تو ایک اتنا بڑا انسان اشرف المخلوقات جسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیج کر کے سدا چھوڑ دیا. نہیں، میرا رب کیا فرماتا ہے، ہمارا اس کائنات کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا. میرا رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہارا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ تم عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارو، گلی بازاروں کے اندر ناچ کود کر کے زندگی گزارو. تمہارا اس کائنات کے اندر آنے کا مقصد تھا تو عبادت الہی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا تھا. لیکن آج ہم بنظر عمیق اگر دیکھیں تو آج ہر بندے کا اپنا جو حقیقی مقصد ہے اس سے منہ موڑا ہوا ہے. آج ہم ہر کسی نے اپنا جو حقیقی مقصد تھا وہ چھوڑ کر کے نہ جانے کس مقصد کو اپنی زندگی کا جاویدانی نصیب کی ہوئی، اپنی زندگی کس مقصد کے مطابق گزارے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنے مالک کی دہلیز کے سپرد اپنی زندگی کر دینی چاہیے. نہ جانے یہ سانسوں کی مالا کب ہم سے رخصت ہو جائے اور ہمیں توبہ کرنے کا موقع نصیب نہ ہو. آج وقت ہے اپنی زندگی کو اپنے مالک کی دہلیز کے سپرد کر دیں. بہت شکریہ ویسا، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ بندہ کن وجوہات کی بنا پر موت سے ڈرتا رہتا ہے. ناظرین، اقبال نے کہا تھا کہ غافل یہ سمجھا موت کو ہے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. حقیقت میں موت ایک دائمی زندگی کی ابتدا ہے، یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے. دوسرا سوال علامہ صاحب میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر اپنی آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور دنیا میں رہنے کا سامان پیدا کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، میں دنیا میں اتنے جو ہے نا وہ بینک بیلنس اپنا میں بڑھا لوں، اپنے بنگلے جو ہے وہ بنا لوں، شاید میں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے اور آخرت میں مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے. تو کیا بنیادی وجوہات ہیں کہ آج کے مسلمان کا یہ حال ہو گیا؟ اس کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. آپ نے سلمان بن عبد الملک کا نام سنا ہوگا. جی. بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس نے ایک دفعہ اس وقت کے بہت بڑے محدث امام ابو حازم کو اپنی دربار میں بلایا. امام ابو حازم تشریف لے کر کے آئے تو سلمان بن عبد الملک نے ایک سوال ان کے سامنے رکھا، اسی سے ملتا جلتا جو آپ نے سوال میرے سامنے رکھا. تو سلمان بن عبد الملک کہنے لگا، توجہ سے سنیے گا آپ اور اپنے اندر اس سوال اور اس سوال کے جواب کو اتارنے کی کوشش کیجئے گا. سلمان بن عبد الملک کہتا ہے کہ حضرت مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. تو امام ابو حازم کہنے لگے، بتائیے آپ کو کس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ تو سلمان بن عبد الملک نے کہا، حضرت مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کائنات کے اندر آئے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے. ہمیں اس بات کا علم ہونے کے باوجود ہم پھر بھی اس دنیا سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اور آخرت سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم پتہ ہے ہم نے موت آنی ہے، ہم موت کو بچانے کے لیے اپنی پوری جائیداد تک صرف کرنے کو تیار ہے کہ ہمیں موت نہ آئے. ہماری بیماری ہم پوری جائیداد لگا دیتے ہیں کہ ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے. اپنا بینک بیلنس سب کچھ فنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے، ہمیں موت کی ہچکی نہ آن پڑے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا سے محبت کیوں کرتے ہیں اور آخرت سے کیوں ہم نفرت کرتے ہیں؟ کیوں ہم آخرت سے ڈرتے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے وہاں پر جانا ہے. تو امام ابو حازم علیہ رحمہ نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا. کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. تو سلمان بن عبد الملک کہتا ہے کہ حضرت پوچھئے. تو امام ابو حازم کہنے لگے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے دو گھر ہوں، ایک گھر کو آپ آباد کر لیں اور ایک گھر کو آپ ویران چھوڑ دیں، تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ کا دل کہاں جانے کو کرے گا؟
تو سلمان بن عبد الملک ظاہری بات ہے کہنے لگا کہ حضرت میرا دل وہیں پر جانے کو کرے گا، ظاہر سی بات ہے جس گھر کو میں نے آباد کیا ہوگا۔ تو امام ابو حازم نے فرمایا کہ پھر یہی بات ہے، جس نے تو اپنی اس دنیا کو آباد کر لیا اس کو آخرت سے ڈر لگا رہتا ہے، جس نے اپنی آخرت کو آباد کیا اس دنیا کو چھوڑ دیا اس کو موت سے ڈر لگ ہی نہیں سکتا، وہ ہر وقت اپنی موت کی فکر میں رہے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ مجھے کس وقت موت آئے، کیونکہ اس کے دامن میں اتنی نیکیاں اس نے اکٹھی کر رکھی ہوں گی کہ جس کو لے کر کے اپنے مالک کے حضور حاضر ہو سکے اور اپنی بخشش کا سامان کروا سکے۔ اقبال علیہ رحمہ کا شعر آپ نے جو کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، اصل زندگی تو ہماری موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ تو ہم اس جو اصل زندگی ہے اس کے لیے ہم اس زندگی کو برباد کر چھوڑتے ہیں، ہم اس زندگی کو فنا کر دیتے ہیں، اس زندگی کو ہم اپنائیں اور اس زندگی کو فنا کر دیں، کیونکہ یہ زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانیاں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے مالک کی دہلیز کے سپرد ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ کل ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، وہ کہا تھا نا کہ کسی نے کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ جب تمہیں آخری سانس آ لے گی اور جب تمہارے سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی تو پھر اس وقت تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ آج تمہارے پاس وقت ہے اور رمضان المبارک کی پر نور ساتیں آپ کو میسر آئی ہیں، اس کے اندر تو عبادت کرنے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو اپنے مالک کی دہلیز کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو سنوار کر کے اپنے مالک کے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ، ویسا بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل متاع الدنیا الا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو یقیناً ہمیں اپنے اس گھر کو آباد کرنا چاہیے جہاں پر ہماری دائمی زندگی ہوگی، جہاں پر ہماری اصل زندگی ہوگی اور جہاں پر جا کر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ جناب بابر علی اویسی صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک۔ میں گزارش کروں گا کہ حضور کی ثنا خوانی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، چند غربت
غربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارایا ہوں، جیسے ایک عمر گزارایا ہوں۔ آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ یہ کہیں ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو۔ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، اور یقین کیجئے کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھ رہے تھے تو تصور اسی طرح جو ہے وہ ہم کر رہے تھے کہ جیسے ہم واقعی ایک لمحے کے لیے مدینہ المنورہ پہنچ چکے ہوں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دل ڈھونڈتا ہے اب وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ ہمارا بھی دل کر رہا تھا کہ ہم اسی تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے تصور میں بیٹھے رہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔